آداب، میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان۔ دوستو لیجئے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آپ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا، ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ تمام کی محبت اور دعاؤں کی بدولت منصف چینل کے اسٹاف کی محنتوں کے نتیجے میں ایک نیا پروگرام لے کر آپ تمام کے سامنے ہم آئے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے لیگل پوائنٹس لائیو۔ دوستو، لیگل پوائنٹس لائیو کو شروع کرنے کے کئی ایک مقاصد ہیں، کئی ایک وجوہات ہیں، جس میں سے سب سے اہم وجہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج ہندوستان کی آزادی کے 66 سال کے بعد بھی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ جہاں غیر تعلیمی یافتہ ہے یعنی ان ایجوکیٹڈ ہے، تو وہیں جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں وہ اپنے حقوق سے یا لا آف دی لینڈ سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے بھی کئی وجوہات ہیں۔ ہماری نظر میں جو اہم وجہ ہے کہ یوں تو کہنے کو ہماری قومی زبان یعنی نیشنل لینگویج ہندی ہے، لیکن پارلیمنٹ اور اسٹیٹ اسمبلیز میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ انگریزی میں بنائے جاتے ہیں۔ شاید دوستو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ تعلیمی یافتہ ہیں، جنہوں نے ریجنل لینگویجز میں تعلیم حاصل کی ہے، شاید اسی وجہ سے وہ ان حقوق سے واقف نہیں ہو پاتے یا ان قوانین کو بہتر انداز میں سمجھ نہیں پاتے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے ہندوستان کے مشہور و معروف ایڈوکیٹس کو آپ تمام کے سامنے پیش کریں، تاکہ وہ اپنے قانون سے جڑے علم کو یا پھر اپنے ایکسپیرینسز کو آپ تمام کے سامنے شیئر کرتے ہوئے آسان زبان میں آپ تمام کو اپنے حقوق سے واقف کروائیں۔ تو آئیے ناظرین، جانتے ہیں آج کا عنوان۔ آج ہم گفتگو کریں گے وصیت اینڈ ہبہ انڈر مسلم پرسنل لا، یعنی مسلم پرسنل لا کے تحت وصیت اور ہبہ پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسے قانون داں کو مدعو کیا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ ہی ہندوستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی آپ شہرت رکھتے ہیں۔ آپ نے بحیثیت ڈین ڈپارٹمنٹ آف لا عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن میں اپنے خدمات انجام دیے۔ نلسار یونیورسٹی کے جنرل اسمبلی کے آپ ایک ممبر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے، مثال کے طور پر شادان گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں، سلطان علوم ایجوکیشن سوسائٹی کے آپ لیگل ایڈوائزر ہیں۔ اسی طرح آپ کئی ایک انسٹیٹیوشن سے بحیثیت لیگل ایڈوائزر جڑے ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پروفیسر احمد اللہ خان صاحب کی۔ ایک میں اور تعارف آپ کا دیتا چلوں کہ آپ نے کئی ایک کتابیں قوانین سے جڑے الگ الگ عنوانات پر لکھتے ہوئے لیگل اسٹڈیز کے لٹریچر میں کافی حد تک اضافہ کیا ہے۔ دوستو، آپ کی ایک مشہور کتاب ہے کامنٹریز آن لا آف وقف۔ اس کتاب کو ہندوستان کے جہاں پر بھی وقف ٹریبونلز ہوتے ہیں وہاں پر ریفرنس کے طور پر ایڈوکیٹس اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم مل کر ہمارے اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں پروفیسر احمد اللہ خان صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ہمارے اس پروگرام کی رونق بڑھائے، ہم بہت خوش ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضرور میں اس پر آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا وصیت اور ہبہ پر۔ اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ناظرین آج کا عنوان پھر سے ایک بار نوٹ کر لیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے وصیت اینڈ ہبہ انڈر مسلم پرسنل لا، یعنی مسلم پرسنل لا کے تحت وصیت اور ہبہ۔ دوستو، پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے فون نمبرز نوٹ کر لیں۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 04066660058 اور ایک نمبر ہے 04066660059۔ دوستو، کال کرتے وقت تین چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے سوالات مختصر سے ہم تک پہنچیں۔ دوسرا، جب بھی آپ ہم سے ٹیلی فون پر گفتگو کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیں۔ تیسرا، اگر آپ ہم سے سیل فون پر گفتگو کر رہے ہوں تو پلیز کھلے میں آ کر کال کیجیے گا، نہ ہی کوئی بند کمرے میں۔ امید کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے۔ تو آئیے دوستو، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا سوال پروفیسر صاحب سے یہ ہوگا کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ دیکھیے، ہندوستان میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ سب سیکولر قوانین ہیں اور تمام شہریوں پر ایک ساتھ لاگو ہوتے ہیں، لیکن بعض مذہبی قوانین ایسے ہیں جو سب کے اوپر ایک ساتھ لاگو نہیں ہو سکتے۔ تو جب برٹش انڈیا کے دور میں جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت ہر مذہب، اس وقت جو قانون لاگو ہوتا تھا، برٹش والے ایک سے ایک سیکولر قانون بناتے جا رہے تھے، لیکن یہاں کے جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کرسچن، یہ سب جتنے لوگ تھے، ان سب کے لیے علیحدہ مذہبی قانون کے تک ان کو یہ گنجائش دے دی گئی کہ ان کے بالکل شخصی جو قوانین ہیں اس کے پر انہی کا قانون لاگو کیا جائے گا اور اسی کے تحت فیصلے بھی دیے جائیں گے۔ تو ان کو اس بات کی پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے شخصی جو قوانین، مذہبی قوانین ہیں، مذہبی قوانین کے پر کاربند رہ سکتے ہیں، چونکہ مذہبی شخصی ہیں اس لیے اس کو پرسنل بولتے ہیں۔
اس میں یہ غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی ہے کہ چونکہ زیادہ تر مسلم مسائل آ گئے تو مسلم پرسنل لا ہی ایک اصطلاح ٹرم سن جاتی ہے. جس طرح ہم مسلم پرسنل لا بول سکتے ہیں اسی طرح ہندو پرسنل لا ہے, اسی طرح کرسچن پرسنل لا ہے, اسی طرح پارسی پرسنل لا ہے. بلکہ ہمارے LLB کے نصاب میں ایک سبجیکٹ ہی پرسنل لاس کے متعلق ہوتا ہے. تو یہ شخصی قوانین میں اس میں جہاں تک مسلم پرسنل لا کی بات ہے, شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں پاس کیا گیا تھا. اس میں انہوں نے 5-6 قوانین کی معاملات کی نشاندہی کر دی اور اس میں کہا کہ ان معاملات میں ہندوستان کا جو سیکولر قوانین ہے وہ لاگو نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے جو بھی جن مذہب کے وہ قانون مذہب اپلائی ہوگا. مثلا نکاح, طلاق, وراثت, بچے کی کسٹڈی, وصیت, پریمپشن, وقف, یہ ایسی 5-6 اس میں جو قوانین جس کا بالکل تعلق شخصیت سے ہے, اپنے پرسنل لائف سے ہے, ان قوانین میں ہم کو اس کی اجازت ہے, آزادی حاصل ہے. اس لیے مسلم پرسنل لاس کا نام دیا گیا. جی, کچھ ہمارے ہندوستان میں کچھ مسلمان رہتے ہیں, خاص کر میں آج کے نوجوان پیڑھی کے توسط سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو پرسنل لاس میں جو پروویژنز رکھے گئے ہیں یہ خالص قرآن شریف یا حدیث کی روشنی میں رکھے گئے ہیں یا پھر کسی نے اس میں نہیں, بالکل نہیں. ایسے جو بھی مسلم پرسنل لا ہے, مسلم اسلامک لا کا جو بنیادی اس کے نصوص بولتے ہیں یا اس کے سورسز ہیں وہ قرآن حدیث ہی ہے. قرآن حدیث دو بالکل بنیادی اس کے سورسز ہیں, اور اس کے بعد اجماع اور قیاس بھی ہے. یعنی ایسے مسائل جو اس کا راست جواب آپ کو اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا ہے, لیکن اصول اور نص جس کو پرنسپل جس کے پر وہ قرآن ہدایت حدیث مبنی ہے, اس کو آپ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اپنا دوسرے مسائل جو آج کل کی دنیا میں نئے نئے مسائل آپ پیش آ سکتے ہیں اس کا حل دریافت کر سکتے ہیں. اس میں قیاس ہے, ایک کا نام اجماع ہے. اس طرح یہ جو قوانین بن کے تمام اب تو جتنے بھی جوڈیشل ججمنٹس آتے ہیں یا اس میں فتوائے بھی غور کر کے علماء کرام نے اس پہ دی ہیں, تو کئی مسائل, لیکن تمام چیزوں میں ایک بات کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی فتویٰ یا کوئی بھی قیاس یا کوئی بھی اجماع قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث میں جو بنیادی اصول بتا دیے گئے اسی کی روشنی میں جس کو ڈیڈیوس کرتے ہوئے اسے نتیجے اخذ کرتے ہوئے نئے مسائل کا جواب تلاش کرتے ہیں. جی, تو جیسا کہ ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے وصیت اینڈ ہبہ انڈر مسلم پرسنل لا. تو مسلم پرسنل لا پر میں نے سوالات کیے صاحب سے کہ پرسنل لا کیا ہے, تو یہ آپ جان لیجیے گا خالص قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی جو چیزیں بتائی گئی ہے اس کو پرسنل لا میں رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو علماء دین ہیں الگ الگ فتوے جو دیے تھے اور جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جن فتووں کو دیا گیا تھا انہی چیزوں کو اس میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, کوئی دوسری چیزوں کو اس میں ایڈ نہیں کیا گیا. ایک کالر ہم سے جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں. ہلو. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کا نام اور شہر کا نام؟ میں شرجیل دہلی سے. شرجیل صاحب دہلی سے, جی فرمائیے. جی, میرا سوال یہ تھا وکیل صاحب سے کہ ذرا یہ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ وصیت کے بارے میں ذرا کچھ روشنی ڈالیں کہ ہم مطلب وصیت جو ہے جی کس کس کے لیے ہے اور کس کس کو ہو سکتی ہے. جی, بہت بہت شکریہ شرجیل صاحب, دہلی سے آپ نے ہمیں کال کیا. ضرور ہمارے اس پروگرام کو 1 گھنٹے تک دیکھیے گا, بہت ساری معلومات آپ کو ضرور معلومات میں آپ کے اضافہ ہوگا. ناظرین سے بھی یہ درخواست ہے کہ بہت بہتر ہم نے آج عنوان سلیکٹ کیا ہے. بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں وصیت اور ہبہ کے تعلق سے. ہو سکتا ہے ہبہ کو آج کنٹینیو نہ کیا جائے وقتی کمی کے اوپر, اسی لیے ہم وصیت کو آج زیادہ ڈسکس کریں گے, ہبہ کو پھر کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے. میں آتا ہوں صاحب, ایک اور میں جنرل سوال کر دیتا ہوں کہ ہندوستان تو ایک سیکولر ملک ہے, تو یہاں پھر پرسنل لاس کی اجازت کیسے دی گئی؟ اس لیے میرا کہ برٹش انڈیا کے زمانے میں جی جو سیکولر قوانین بنائے جا رہے تھے, اس سے پہلے جو ہوتا تھا جو قوانین ہوتے تھے عدالت پہ فیصلے کے جاتے تو اس میں جو مدعی ریسپونڈنٹ کا جو قانون ہوتا تھا وہ قانون اپلائی ہوتا تھا. لیکن جب آہستہ آہستہ مذہبی قوانین کو بدلتے ہوئے سیکولر قوانین بننے لگے تو اس وقت ضرورت محسوس آئی کہ جو شخصی قوانین ہیں اس شخصی قوانین میں مداخلت نہ کی جائے, تاکہ جو بنیادی اپنے عقائد کے پر مبنی مذہبی قوانین ہیں اس کی پابندی کی اجازت دی جا سکے. اس لیے مسلم پرسنل لا بھی جس دیگر پرسنل لاز کی طرح مسلم پرسنل لا بھی ہے جو قرآن و حدیث کے پر مبنی ہے. جی, اب آئیے اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ وصیت پر روشنی ڈالیں کہ وصیت کا کیا ڈیفینیشن ہے. وصیت کا جو منبع ہے, جو اوریجن ہے, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مشہور حدیث ہے جو بخاری شریف میں کوٹ کی گئی, بیان کی گئی ہے کہ جب آخری حج کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تشریف لے گئے تھے تو ایک صحابی جو بہت مشہور صحابی ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ شدید علیل تھے, وہ حج میں شریک نہیں ہو سکتے تھے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے, مداد پرسی لے گئے. تو چونکہ بہت علیل تھے, بستر پہ تھے, تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کافی جائیداد موجود ہے لیکن میری صرف ایک بیٹی ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ جائیداد میں تقریباً 2/3 میں خیرات میں یا عام لوگوں کی بھلائی کے لیے, خیرات میں, چیریٹی کے لیے
وقف کر دوں، رکھ دوں، جی وصیت کر دوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں 2/3 بہت زیادہ ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ آدھا حصہ. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ 1/3. تو بولے 1/3 بھی زیادہ ہے لیکن 1/3 ہے تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ بیٹی بھی ہے اور دوسرے جو اگر لیگل ہیئرس ہیں جو شرائع کا ان کو شکست نہ ہونے پائے، ان کو حصہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے، ان کو بھی مل جائے. اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس کو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. تو موجودہ جو قانون ہے اسلامی قانون اس کو 1/3 کی حد تک محدود کر دیا گیا. اس کی کئی شرائط بھی ہیں. اب اس میں وصیت کے پہلے تو میں بتا دوں کہ وصیت کہتے کسے ہیں. وصیت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی صاحب جائیداد کا اظہار قانون کی روشنی میں، قانوناً اظہار کا، اس کی مرضی کا اظہار کہ میرے مرنے کے بعد میری جو بھی جائیداد ہے وہ کس کو دی جائے. یہ جو اظہار ہے جس کو قانون کی روشنی میں قانونی حیثیت دینا چاہتا ہے وہ اظہار کا نام وصیت ہے. اس وصیت کے تحت جو شیئر جائیداد میں حصہ دینا چاہتا ہے وہ 1/3 کی حد تک کسی بھی شخص کو دے سکتا ہے، لیکن اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، اس جائیداد کا مالک ہونا ضروری ہے، اور یہ وصیت کرتے وقت اس کا صحیح و دماغ ہونا ضروری ہے کہ وہ نشے میں نہ ہو یا اس کو جبر کا اس پر وہ نہ ہو. تو اس طرح یہ اس کی وصیت دی جا سکتی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انڈین سکسیشن ایکٹ میں جو قانون ہے 1925 کا، جس میں بھی ویل گفٹ وغیرہ کے تعلق سے قوانین بیان ہے، وہ بھی ایک سیکولر قانون ہے. اور اس کی تعریف اور اسلامی قانون کی تعریف میں فرق یہ ہے. دنیاوی قانون میں جو وصیت کی تعریف ہے، اس میں جو اسلامی قانون میں وصیت کا لفظ ہے، عام طور پر دیگر قوانین میں وصیت سے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جائیداد ہی وصیت کے ذریعے دی جا رہی ہے. صرف جائیداد کی تقسیم ہے، جائیداد کا حصہ جو دیا جا رہا ہے اس کہنے پہ یا اس کو لکھنے پہ وصیت کہتے ہیں. لیکن اسلامی قانون میں نہ صرف یہ کہ جائیداد آپ دے سکتے ہیں وصیت کے ذریعے، بلکہ لفظ وصیت میں نصیحت کے ساتھ ساتھ کوئی فرض کام کرنے کے لیے، ہدایت یا اصلاح کے لیے نصیحت بھی کر سکتی ہے، نصیحت بھی شامل ہو سکتی ہے. اس کو بولتے ہیں ایگزاسٹن، مورل ایگزاسٹن، ایتھیکل ایگزاسٹیشن. ایتھیکل ایگزاسٹیشن بولتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت اس کا پہلو ہے. جیسے فرض کی کوئی باپ ہے، بڑی عمر میں ضعیف ہو گیا، مرنے کے قریب ہے، تو اب جائیداد کی تقسیم تو وہ حیثیت دوسروں کے حق میں کر سکتا، ورثہ کے حق میں نہیں کر سکتا. اس پہ پھر ہم بعد میں اور روشن ڈالیں گے سوال اگر آئے تو. لیکن وہ اس وقت یہ بھی بول سکتا ہے کہ میری طرف سے تم حج کروا دو. تو یہ بول سکتا ہے کہ تم میری ایک لڑکی ہے، تم اس کی نگرانی کرو. یہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ نیک کام کرو، تم میری زندگی میں کوئی خراب کام نہیں کرنا. تو یہ جو چیزیں جو نصیحت کے طور پہ آتی ہیں وہ بھی وصیت کے طور میں شامل ہیں. آپ سنے ہوں گے عام طور پہ میرے والد کی وصیت ہے کہ گھر کو ایسا نہ کرو، میرے والد کی وصیت ہے یہ میں کام کر دوں میرے والد. تو یہ وصیت کا جو تصور اسلامی قانون میں ہے وہ ذرا زیادہ وسیع ہے اور کشادہ ہے، اور اس میں یہ نصیحت کا بھی پہلو اس میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں محسوس رکھ دیا. جی آپ نے گفتگو کے دوران بتایا ہی ہے کہ جو ہے حضور کی جو حدیث ہے، جو وہاں پر آپ نے انسیڈنٹ بتایا کہ 75% نہیں کیا جا سکتا، 50% بھی نہیں کیا جا سکتا. 1/3 کی اجازت حضور نے دی. وہ بھی اس ٹائم پر بھی یہ کہا کہ جو ہے وہ بھی زیادہ ہے لیکن 1/3 تک دے سکتے ہیں. تو میکسیمم 1/3، تو یہ ایک 33% تک، 33.33 بھی بتائیے آپ. جی 33.33 تک وصیت جو ہوتی ہے آپ کسی اور کے حق میں کر سکتے ہیں. اب وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور کے حق میں کب ہوگا، کیا ہوگا، یہ صاحب سے جانیں گے. اس میں 2-3 باتیں بڑے اچھی اہم یاد رکھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں وراثت کے عنوان سے سورہ نساء میں بہت مکمل اور جامع قانون ہر ایک کے حصوں کے ساتھ بتا دیا گیا ہے. ہر ایک کے حصے جو حصے دار ہوتے ہیں، جن کو ورثہ کہتے ہیں، جس کو لیگل ہیئرس کہتے ہیں، ان کے حصے متعین کر دیے گئے. جب حصے قرآن میں متعین کر دیے گئے تب اس میں اس سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے. لیکن وصیت میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک پہلو یہ بھی رکھا کہ اگر کوئی شخص اپنے وارثوں ورثہ کے علاوہ کسی غیر وارث کو، کسی اجنبی کو یا کسی ایسے شخص کو جس سے وہ خاص رغبت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس نے اس کی خدمت کی ہے یا اس کی ضرورت سمجھتا ہے، تو غیر وارث کو وہ کچھ دینا اگر چاہتا ہے تو وصیت کے ذریعے اس کا حصہ پہنچا سکتا ہے. اب چونکہ وصیت کے ذریعے جو جائیداد دی جا رہی ہے وہ جائیداد اصل حصے داروں کے حصے سے نکل کے جا رہی ہے. وہاں پر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت اس طریقے سے نہ کی جائے، اتنی زیادہ مقدار میں نہ کی جائے کہ اصل جو ورثہ ہیں ان کی حق تلفی ہو جائے. تو ان کے لیے کم از کم 2/3 رکھ دیجیے اور 1/3 آپ دے سکتے ہیں. تو یہاں پر اب جس صاحب جائیداد کو ہاتھ جکڑ دیے نہیں گئے کہ آپ صرف اپنے ہی ورثہ کو دیں. اب آج کل کے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی واقعات میں اپنے ورثہ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ بعض کو نہ پہنچے بعض کو پہنچے. تو یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو اس میں بتایا کہ اس حد تک جو قانون مختص کر دیا گیا، بتا دیا گیا، ان کے حصے تو محفوظ ہیں. اس کے علاوہ اگر تم کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو 1/3 کی حد تک چونکہ تم مالک ہے، تمہاری کو اجازت ہے اور اس کو آپ دے سکتے ہیں. اس کے لیے وہ کوئی بھی اجنبی ہو سکتا ہے لیکن اس کا وارث نہ ہونا ضروری ہے. اب اس میں ایک استثنائی ایکسیپشن صورت یہ ہے کہ اگر وارث کے حق میں اگر آپ وصیت کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ مجبوری ہے، کچھ ایسے ہے، تو وہ 1/3 کی حد تک کا وصیت
کریں بشرطے کہ جو دیگر ورثہ ہیں وہ سب کے سب اس پہ راضی ہو جائیں. اگر سب کی رضامندی ہے تو سب ورثہ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ سکتے ہیں. سب ورثہ کی رضامندی کے ساتھ اگر صاحب جائیداد کسی وارث کے حق میں فرض کیجئے کہ 3-4 بچے اچھے ویل سیٹل ہیں, ایک آدھ بچہ بہت کمزور ہیں, ان سے بولتا ہے بھائی آپ سب لوگ سیٹل ہیں, چھوٹے کے لیے یا حفاظت کی ضرورت ہے, یا بچی ہے اس کی شادی کے لیے حفاظت کی ضرورت ہے, میں اپنی زندگی میں اپنی اطمینان کی چاہتا ہوں کہ کچھ اس کو وصیت کرتا ہوں جس طرح کا, تو اس کو سب راضی اگر ہو جاتے ہیں تو دوسرے ورثاء کی مرضی کے ساتھ کسی وارث کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے, 1/3 سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن شیعہ قانون میں یہ ہے کہ یہ جو مرضی ہے یہ مرضی 1/3 کے لیے حد تک چونکہ پورا اختیار حاصل ہے, ورثاء کی مرضی ضروری نہیں سمجھی گئی. لیکن حنفی لا میں ورثاء کی مرضی اور رضامندی ضروری ہے ایک کسی وارث کے حق میں دینے کے لیے. اس کے علاوہ کسی اور کو دینے کے لیے پھر ورثاء کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے. اگر وارث نہیں ہے تو صاحب جائیداد کسی کو بھی دے سکتا ہے. دوستو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وصیت اینڈ ہبہ انڈر مسلم پرسن لا, یعنی مسلم پرسن لا کے تحت وصیت اور ہبہ. آپ اس پروگرام کے دوران ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 04066660058 اور ایک نمبر ہے 04066660059. وصیت اور ہبہ پر گفتگو جاری ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ وصیت کس کے حق میں کی جا سکتی ہے اور کسی حق میں نہیں کی جا سکتی ہے. تو ورثاء کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی, اور اگر کرتے بھی ہیں تو 1/3 وصیت اگر کی جا سکتی ہے ورثاء کے حق میں بھی, لیکن بشرط یہ ہے کہ دوسرے ورثاء پھر اس پر راضی ہوں, تبھی اس وصیت کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے صاحب کہ اگر وہاں پر ایک لڑکا کسی کے پاس اور 2 لڑکیاں ہوں تو وہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ تینوں میں برابر سے تقسیم ہو جائے جائیداد. تو اگر اس طریقے کی وصیت بنا کے چلے جائیں, اس پر میں ضرور گفتگو جاری رکھوں گا. ایک سوال لے لیتے ہیں. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا نام؟ میرا نام اصغر ہے. جی فرمائیے. سوال تھا جی یہ وصیت اصل میں ہے کیا چیز؟ جی جو وصیت کرتے ہیں نا, جی کیا چھوٹا اپنے بڑوں کو وصیت کر سکتا ہے؟ چھوٹا اپنے بڑوں کو وصیت کر سکتا ہے ان دا سینس صرف کے طور پہ جیسا جی بیٹا ہے جی باپ کو وصیت کر سکتا ہے, یا چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی کو وصیت کر سکتا ہے. وصیت کسی جائیداد کی وصیت چاہ رہے ہیں یا نصیحت کی وصیت بتا رہے ہیں؟ نہیں مطلب جائیداد وغیرہ جی جی بہت بہت شکریہ. کچھ پیسہ وغیرہ ہے جی جی تو اس تعلق سے جی بہت بہت شکریہ اکبر صاحب, آپ نے حیدرآباد سے کال کیا, آندھرا پردیش سے. ضرور اس پر ہمارے لیگل ایکسپرٹ روشنی ڈالیں گے. پہلا سوال تو وصیت کیا ہے, اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. کیا چھوٹا ابھی ہم یہ بتایا کہ وصیت کا اظہار خیال ہے, اس کی مرضی رضا ہے کہ کوئی شخص صاحب جائیداد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ دے, اور جو اظہار ہے وہ اظہار زبانی بھی ہو سکتا ہے, وہ اظہار لکھ بھی دیا سکتا ہے. جی اور اسلامی قانون میں جو اورل وصیت زبانی بھی کی جائے تو وہ بھی قابل نفاذ ہے, اور اگر جو لکھ دیا جاتا ہے تو پھر اسے وصیت نامہ کہتے ہیں. تو وصیت کا جہاں تک وصیت کیا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ وصیت وہ اظہار و مرضی ہے صاحب جائیداد کی جس کے ذریعے وہ اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ کسی بھی غیر حقدار میں غیر شرعی لیگل ہیئر جو نہیں ہے ان کو ورثاء کے علاوہ کسی کے حق میں دے سکتا ہے. اب آپ نے سوال کیا کہ چھوٹے بڑوں کو دے سکتے ہیں, یا بیٹا باپ کو دے سکتا ہے, بھائی کو دے سکتا ہے. جی کہ جہاں تک معذرت خواہ سے میں آپ کو روک دوں گا, ایک اور ایک سوال لے لیتے ہیں. ہلو ہلو جی وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیں. میرا نام عبد الغنی ہے. عبد الغنی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ نظام آباد سے بات کر رہا ہوں. نظام آباد. جی فرمائیے. وہ ہمارے نانا کی حیثیت ہے. جی تو ماموں ابھی ہمارے امی کا حصہ نہیں دے رہے. نانا کی پراپرٹی ہے. ہاں پراپرٹی. جی ماموں لوگ آپ کو پراپرٹی کا حصہ نہیں دے رہے. نہیں دے رہے. ماموں باقاعدہ آپ کے نانا باقاعدہ حیات ہیں؟ نانا کا انتقال. ہلو ہاں جی فرمائیے. نانا کا انتقال ہو چکا ہے ابھی. جی آپ کے والدہ زندہ ہیں؟ ہاں ابھی والدہ ہے ہمارا. آپ کے نانا کا انتقال پہلے ہوا یا والدہ ہیں آپ کی؟ جی 4-5 سال پہلے ہوا نانا کا انتقال. جی جی اس پر جو پراپرٹی ہے اس پر کون قابض ہے؟ ابھی 3 ماموں ہیں, ایک امی اکیلے, میں. 3 ماموں آپ اس پراپرٹی پر قابض ہیں. ہاں آپ لوگ الگ رہتے ہیں؟ ہاں الگ رہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ضرور ہم اس پر گفتگو کریں گے. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. حیدرآباد سے اکبر صاحب تھے, وہ فرما رہے تھے کہ چھوٹے لوگ بھی کیا بڑوں کو. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ جہاں تک جائیداد دینے کی بات ہے وہی قانون اپلائی ہوگا.
किसी की जायदाद है तो चूँकि वो अपने वालिद की बात जिक्र करते हैं, वालिद हकदार में शरई हकदार में वर्सा में शामिल है, कुरान में उसका 1/6 हिस्सा वालिद का मौजूद है, तो उस लिहाज से वो बग़ैर वसीयत के भी 1/6 हिस्सा उनको पहुँच सकता है, तो उनके हक़ में वसीयत नहीं होगी। उन्होंने भाइयों का जिक्र किया, जहाँ तक भाइयों का जिक्र है कि जिस साहिब जायदाद जो लड़का है, अगर उनका कोई लड़का है, लड़कियां नहीं, लड़कियां भी हैं तो फिर भाइयों को मिलेगा, लेकिन लड़का अगर एक भी है तो पूरी जायदाद लड़के को जाएगी, या लड़कियां हैं तो लड़के और लड़कियों को जाएगी, भाइयों को नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में अगर वो अपने भाइयों को कुछ देना चाहता है तो भाई के हक़ में, चूँकि वो वर्सा में शामिल नहीं है, उनके हक़ में 1/3 की हद तक वसीयत कर सकते हैं, वही कानून अप्लाई हो। जी, तो छोटा भाई भी हो तो छोटा किसी को दे सकते हैं, उसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं है, छोटा बड़ों को दे सकता है, बड़ा छोटों को दे सकता है, और इसमें जो है कोई इंसान किसी, और इसमें मज़हब की भी क़ैद नहीं है, किसी गैर मुस्लिम को भी अगर चाहते हैं वसीयत की जा सकती है। जी, वसीयत और मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। तो दूसरा सवाल पूछ रहे थे। जी, अकबर साहब को मैं बता दूं कि उम्मीद कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि छोटा हो या बड़ा हो वसीयत कर सकता है, लेकिन शर्त 1/3 की है। 1/3 की जो है गैर वर्सा के हक़ में की जा सकती है वसीयत। और मज़ीद मैं इस पर क्लैरिफिकेशन हमारे साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर करें। देखते हैं कोई कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम, शहर का नाम? मोहम्मद अब्बास मलिक, गांगू पुलवामा से। एक बार दोहरा दे, आपका नाम दोहरा दे। मोहम्मद अब्बास मलिक, गांगू पुलवामा, कश्मीर। जी, मलिक साहब फरमाइए। अब्बास मलिक, जी, पुलवामा, गांगू, कश्मीर। कश्मीर से बोल रहे हैं आप? मेरा सवाल सर जी फरमाइए। ये है जी सर, मेरा सवाल ये है कि ऑरल गिफ्ट डीड या ऑरल विल डीड, हम इसको किस तरह रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल दरामद करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। ओरल विल डीड को किस तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में दाखिल करवाया जाएगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड में जी, ये आपका सिर्फ जनरल है इसके लिए? मैं समझ गया, मैं जवाब जरूरी है जी, मैं जवाब। देखिए, पहले आपके सवाल में एक कंट्राडिक्शन, इख्तिलाफ ये है कि आप फरमा रहे हैं ओरल गिफ्ट या डीड, वसीयत का डीड या विल डीड अगर कहा गया तो डीड वसीयत नामे को कहते हैं, उसके माने कि फिर ओरल नहीं हो, लिखा हुआ है। अगर दस्तावेजी है तो यकीनन वो काबिल निफाज है, और वो आप आसानी के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो दस्तावेज को बताते हुए वो दस्तावेज जितना भी होगा उसके ऊपर उस पर तब्दीली हो जाएगी। जहाँ तक ओरल वसीयत की बात है, ज़बानी ही वसीयत की बात है, वो इस्लामी क़ानून में नाफिज़ुल अमल है, और इसमें अब तमाम बारह सबूत उसको साबित करने की जिम्मेदारी जिन लोग मुतालबा कर रहे हैं वो कोर्ट में जाएं और जो तरीक़ा है उस तरीक़े साबित करें। और इसमें चूँकि बारह सबूत बड़ा मुश्किल होता है कि लोग सब नेक नीयत हों तो फिर अदालत में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मसला उसी वक्त होता है जब कोई लोग अपनी नीयत में खोट लाते हैं, इसको मानते नहीं हैं कि हमको मालूम नहीं, वसीयत की तहमात और हिस्सा दे दो, ज़बानी क्या बोले थे हमको नहीं मालूम है। ऐसे अगर चीज़ें होती हैं तो जो शख्स मुतालबा कर रहा है उसको ज़रूरत पड़ेगी कि उसको गवाहों को ला के साबित कर सके क्या हुआ। इसीलिए मेरा सबसे अहम मशवरा आज के प्रोग्राम में ये है कि ये जो भी वसीयत है या हिबा है उसको ओरली, हालांकि ये इन्फोर्सेबल है लेकिन चूँकि साबित करने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए उसको कागज़ में दस्तावेजी शक्ल में तहरीक कर लेके रजिस्ट्री भी कराना बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल पक्का काम हो जाएगा और उसमें अदालत में काबिल नफाज होगा, आसानी के साथ जो साहिब जायदाद हैं उनकी मर्जी भी पूरी होगी। जी, बहुत बेहतर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब्दुल मलिक साहब कश्मीर से थे कि ओरल विल डीड जो है उसको किस तरीके से विल नहीं हो सकता। बहरहाल तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हुई। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो ख़वातीन और हज़रात, एक दरख्वास्त, आप कहीं जाएगा, हम हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का लीगल पॉइंट्स लाइव में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वसीयत एंड हिबा अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अहमदुल्लाह खान साहब। ब्रेक में जाने से पहले लगता है एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताएं। अब्दुल मुबीन जी, फरमाइए सर। ये जो है सर, हमारे वालिद साहब के नाम पे जो है तो ये कंपनी थी, यहाँ पर एक कंपनी थी जी, तो वो क्वार्टर्स को जो है हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आया बोले तो जिसके क्वार्टर्स उसको दे दिया जाए जी। तो जब हाई कोर्ट का सर्वे हुआ था सर, हम लोग वो क्वार्टर में मौजूद नहीं थे,
जी जब दूसरा कोई कब्जा कर लिया था उसको आपके क्वार्टर में। जी। जी तो जब हम लोग फिर बाद में हम लोग आके वो क्वार्टर को खाली करा लिया और हम लोग उसमें शिफ्ट हो गए। जी अभी वापस हम लोग वो जो है हाईकोर्ट का सर्वे हुआ उसमें हमारा नाम नहीं है, जो कब्जा किया हुआ था उसका नाम है सर। जी तो अभी हम लोग उसको मतलब यहाँ पे जो कार्रवाई चल रही है उन लोग के पास जाके बोले तो वो लोग क्या बोल रहे हैं हाईकोर्ट में तुम्हारा नाम नहीं है ना, वो लोग जो कब्जा था उसका ही नाम है। एक बात बताइए अब्दुल मुबीन साहब, करा दे सकता आपको बोलते, और ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर जो कंपनी का था वो हमारे पास है। जी 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 वही मैं पूछ रहा था। इसको हम आगे कैसे फिर अभी तो हम लोग क्वार्टर में हम लोग हमारे कब्जे में है क्वार्टर। जी जी ये जो हाईकोर्ट का सर्वे आप बता रहे हो, जी जी आप जो हाईकोर्ट का सर्वे बता रहे हो तो ये हाईकोर्ट का हुआ था या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हुआ था? नहीं, हाईकोर्ट का सर्वे हुआ। चलिए ठीक है, मैं साहब से देखता हूँ अगर क्योंकि आपका जो सवाल है वो आज के उन्वान से जुड़ा हुआ तो नहीं है। मैंने इससे पहले के प्रोग्राम में, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया आदिलाबाद से। मैंने इससे पहले के प्रोग्राम में निसार अहमद साहब को हमने बुलाया था तो वो वहाँ पर उन्होंने ख्वाहिश की थी कि उन्वान से अलग भी सवालात किए जा सकते हैं। यहाँ पर साहब के ऊपर ही होता है।